بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تھپڑ مار دیا اور وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس گئے اور عرض کی، تو نے مجھے جس بندے کی طرف بھیجا ہے وہ مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوبارہ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ کسی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال عمر مزید مل جائے گی۔ ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا، یا رب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موت آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تب اب بھی وفات کا حکم قبول ہے مجھے۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ کو ارض مقدس کی اتنا قریب کر دیں جتنی دور پتھر جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرمائی اور ارض مقدس کے قریب وفات دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو آپ کی قبر دکھا دیتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ امام ابن حمام رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے آیا اور آپ نے کہا، ہے اپنے رب کے پاس چلیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر موت کے فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی۔ اس کے بعد اسی طرح پوری حدیث بیان کی جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعض واقعات پیش آنے کی امید تھی اور آپ کی خواہش تھی کہ قوم کو وہ واقعات آپ کی زندگی میں پیش آئیں، مثلا میدان طیہ سے نکل کر ارض مقدس میں پہنچنا، لیکن اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ کی وفات حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد میدان طیہ ہی میں ہو۔ بعض حضرات نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میدان طیہ سے نکال کر ارض مقدس میں لے جانے والے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اہل کتاب اور اکثر علماء اسلام کی رائے اس کے برعکس ہے۔ جمہور علماء کے موقف کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وفات سے پہلے فرمایا، یا رب مجھے ارض مقدس سے اتنا قریب کر دے جتنی دور پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ارض مقدس میں داخل ہو چکے ہوتے تو وفات کے وقت یہ دعا نہ کرتے، لیکن آپ چونکہ اپنی قوم کے ساتھ ہی میدان طیہ میں تھی، اس لیے آپ نے وفات کی یہ وقت یہ ہماری ظاہر کی کہ جس سرزمین کی طرف آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور اپنی قوم کے ترغیب دیتے رہے ہیں، اس زمین کے قریب فوت ہوں، کیونکہ تقدیر نے اس زمین تک پہنچنے نہیں دیا۔ اس لیے سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو آپ کی قبر مبارک دکھا دیتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کی رات کو مکے سے بیت المقدس تک لے جایا گیا تو میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا، وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ وجہ تسمیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کے متعلق دو آراء ہیں۔ موسیٰ قدیم مصری زبان کا لفظ ہے جو دو کلمات مو شا کا مرکب ہے۔ مو کا معنی پانی ہے جبکہ شا کا مطلب شجر یعنی درخت ہے۔ آپ کو موسیٰ اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ نے فرعون کے خوف سے آپ کو دریا پر واقع درختوں کے جھنڈ میں ڈال دیا تھا۔ اس طرح آپ صندوق میں بند فرعون کے محل میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو نکال لیا اور آپ کو موسیٰ یعنی پانی سے نکالا ہوا کہا جانے لگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ موسیٰ مصری لفظ مس سے ماخوذ ہے جس کا معنی طفل یعنی بچہ ہے۔ اصلاح امت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے سے ہمیں اصلاح امت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ مسلسل غلامی اور حکمرانوں کے ظلم و ستم سہنے والی اقوام کے ہلاک تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ فکر اور عزت نفس برباد ہو جاتی ہیں، عزت و وقار کی جگہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور بہادری و شجاعت کی جگہ بزدلی اور خوف ان کی زندگی کا لازمی جز ٹھہرتا ہے۔ لہٰذا ہر جابر و ظالم حکمران
کی اطاعت ان کا نصب العین بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت بھی یہی تھی۔ اس تکلیف دہ اور رسوا کن حالت سے نجات کے لیے آپ نے انہیں جہاد کا حکم دیا، تو وہ فطری بزدلی اور خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہ کر سکے، لہٰذا ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس ان 40 برسوں تک حرام قرار دے دی۔ اس عرصے میں وہ صحراؤں اور ریگستانوں میں بھٹکتے رہے، بالآخر انہیں غلامی کی جگہ آزادی کی تربیت ملی۔ انہوں نے ذلت اور رسوائی کی جگہ عزت و آبرو سے جینا سیکھا اور شریعت الہی کے مطابق زندگی گزارنے کا ہنر انہیں مل گیا۔ نیز اس عرصے میں بزدل نسل ختم ہو گئی اور نئی نوجوان نسل غیرت مند، آزاد، منشور و عزت سے جینا سیکھ کر میدان جہاد میں فرعونیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس پورے تربیتی نظام سے ہمیں یہ ضرور سبق ملتا ہے کہ جب بھی امت کی اصلاح درکار ہو تو اس کے لیے ایک نسل کی شریعت کے مطابق تربیت کرنا ضروری ہوگا، جو غیور اور آزادی کے متوالے، عزت نفس سے لیس اور قربانی و اثار کے ہوگر ہوں۔ انسانی تباہی کا سبب کفر و شرک۔ تاریخ انسانی کا سرسری جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان متعدد بار عذاب الہی سے دوچار ہو کر تباہ و برباد ہوئے۔ کبھی یہ تباہی زلزلوں کی صورت میں آتی ہے تو کبھی طوفان و سیلاب کی شکل میں، کبھی جنگیں انسانوں کو تحت و تاراج کرتی ہیں تو کبھی سمندری طوفان بستیوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ان بردباریوں کا ایک اہم سبق ملتا ہے۔ وہ سبب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک اور مخلوق خدا پر ظلم و ستم ہے، لہٰذا جب یہ ظلم و ستم اور شرک و کفر حد سے بڑھ جاتا ہے تو عذاب الہی انسانوں کو سبق سکھانے کے لیے وارد ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس لیے اس کے لشکروں نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے، بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا۔ اب دیکھ لے کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر و طغیان، ظلم و ستم اور گناہوں کا ارتکاب نیز مخلوق خدا کو تنگ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محرومی اور اس کے عذاب کا اہم ترین سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عبرتناک انجام کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا، اور بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتی اور راحت بخش ٹھکانے اور آرام کی جگہ، چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے نہ انہیں مہلت ملی۔ عقیدہ توحید مضبوط ترین سہارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید انسان کا مضبوط ترین سہارا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان راسخ اور قوی ہو تو پھر کسی قسم کی ترغیب، لالچ، ڈر یا خوف انسان کو ڈرا نہیں سکتا۔ مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور ناز و نام کے حصول پر شکر گزاری کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ ایمان باللہ کی تقویت انسان کو ہر حال میں جو ثواب کی بھرپور امید دلاتی ہے۔ اسی لیے جب فرعون نے جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے علیہ السلام پر ایمان لانے پر قتل کرنے اور صلیب پر چڑھا دینے کی دھمکی دی تو انہوں نے نہایت اطمینان اور وقار کے ساتھ جواب دیا، ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ جبکہ عقیدہ توحید سے محروم شخص یا سطحی اور کمزور ایمان والا مشکلات پر جزا و فضا کر کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اور مسرتوں کے حصول پر شکر کرنے کی بجائے شیطانی راہوں پر چل کر گناہ گار ہوتا ہے۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل جائے تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اس وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہانوں کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔
حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ حق اور اہل حق ہمیشہ غالب اور کامیاب رہتے ہیں۔ ہوا و باطل کے پاس کیسی ہی مادی قوتیں، تمنائیاں اور وسائل اولاد کیوں نہ جمع ہو، فرعون ملک بھر سے جادوگروں کے بہت بڑے گروہ کو مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے آیا۔ بظاہر جادوگروں کی فتح نظر آ رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کے ذریعے اہل حق اور اہل ایمان کو فتح و نصرت سے نوازا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت ناکام اور نامراد لوٹا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق اور سچ کا جادو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے اور وہ اپنا لوہا منوا کر رہتا ہے۔ آزادی ایک فطری حق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ آزادی ہر شخص، ہر قوم کا فطرتی اور پیدائشی حق ہے، لہٰذا کسی بھی طاقتور، ظالم یا جابر و قاہر کے لیے دیگر لوگوں کو غلام بنانے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر کوئی ظالم و سرکش حکمران کسی کمزور اور ناتوانا قوم پر ظلم و ستم کے ذریعے سے قابض ہو جاتا ہے اور انہیں غلامی کی ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضعیف و مسکین قوم کی نصرت و تائید فرماتا ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی کمزور قوم نے اپنے اس فطری حق کے حصول کے لیے کوشش کی ہے، انہیں نصرت الہی حاصل ہوئی ہے اور ظالموں کا انجام نہایت عبرتناک ہوا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنی قوت کے بل بوتے پر غلام بنایا ہوا تھا اور ان سے مختلف کام کرواتا تھا۔ انہوں نے اپنے ظلم و سخت ستم کا تحتہ مشق بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور مظلوم قوم کی داد رسی کا ارادہ فرمایا اور انہیں فرعون کے پنجۂ استبداد سے نجات دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: پھر ہم نے چاہا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ صبر و تحمل اور استقامت کا درس۔ فرعون کے ظلم و ستم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو صبر و تحمل کی نصیحت میں داعیان توحید و رسالت کے لیے استقامت و استقلال کا درس ہے۔ داعیان دعوت توحید کو ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ فرعون کی قتل و غارت گری اور طرح طرح کے عذابوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو درج ذیل تسلی دی تھی، جو ہر داعی حق کے لیے تا قیامت تشفی کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بنا دے، اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا کاروان حق کو مسلسل رواں دواں رہنا چاہیے، ان کی جد و جہد مسلسل اور عمل پہم ہونا چاہیے۔ ان کی راہ میں وقتی تکالیف، مشکلات آئیں تو انہیں صبر و رضا سے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابی بالآخر انہی لوگوں کو ملتی ہے، اور کفر و طغیان، ظلم و ستم اور سرکش مغرور لوگ عبرتناک انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ نرمی گفتار کا درس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے داعیان علی اللہ کو یہ درس ملتا ہے کہ وہ دعوت توحید دیتے وقت نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے سامعین کے ساتھ نرم اور شائستہ انداز گفتگو اختیار کریں، کیونکہ نرمی گفتار سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور حق کو قبول کرنے میں جلدی کرتے ہیں، جبکہ سختی اور درستی سے لوگ متنفر ہوتے ہیں اور دعوت حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا: تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے فرمایا: وہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا: لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے فرمایا: وہی مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔
باری تعالیٰ کی تقدیس و پاکیزگی مختلف ادیان و مذاہب میں خالق کا تصور مختلف ہے۔ ہر مذہب والے اپنے خالق و مالک کا ایک الگ تصور ذہن نشین کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ مختلف نقوش و تصاویر کا سہارا لیتے ہیں۔ لہٰذا کسی کا اللہ سانپ کی شکل ہے تو کسی کا گائے اور بندر کی شکل کا، کچھ لوگوں کا اللہ نسوانی حد و حال کا مالک ہے تو کچھ کا حیواناتی شکل و صورت رکھتا ہے۔ ان تمام تصورات نے اللہ کے تصور کو ہمیشہ ناقص، عیبدار، مخلوق سے مشابہ قرار دیا ہے، جبکہ قرآن مجید نے ذات باری تعالیٰ کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ و اعلیٰ قرار دیا ہے۔ لہٰذا فرمایا اس جیسی کوئی چیز نہیں، نیز فرمایا مخلوق کا علم اسی پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رفعت اور اس کی ذات کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ قرار دینے کے لیے نہایت دقیق اسلوب اختیار کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو دیکھنے کی خواہش کی تو جواب ملا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ بس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ یعنی اے میرے پروردگار، میں تیری طرف عظمت و جلال پر اور اس بات پر ایمان لانے والا سب سے پہلا مومن ہوں کہ میں تیرا عاجز بندہ دنیا میں تیرے دیدار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عورت کا اصلی حسن و جمال حیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ شرم و حیا اور عفت و عصمت کا تصور قدیم زمانے سے شرفا کی خاص علامت رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آنے والی لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن مجید نے بطور خاص ذکر کر کے یہ واضح کیا ہے کہ عورت کا اصل حسن و جمال اس کا زیور حیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ اس واقعے میں ان خواتین کے لیے درس عبرت ہے جو بغیر پردہ کیے بازاروں، سڑکوں اور دکانوں میں پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ زیب و زینت کے مصنوعی طریقے اپنے والیوں کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے اصلی حسن و جمال کو اپنی زینت بنائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حیا سراسر خیر ہے۔ شرم و حیا کے منافی لباس پہن کر دفتروں اور بازاروں کی رونق بننے والی خواتین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذیل فرمان میں شدید وعید اور سخت تنبیہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، جہنم کے دو گروہوں کو میں نے نہیں دیکھا جو آخری زمانے میں نمودار ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ کی عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوں گی، کندھوں کو اچکا کر چلنے والیاں بدکار عورتوں کی طرح چلنے والیاں ہوں گی، جن کے سر بہتی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی بلند جوڑے کیے ہوں گے، اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو انہیں آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل فاصلے پر بھی پائی جائے گی۔ ہر صاحب علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا صاحب علم موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں طالب علم اور حصول علم کے لیے پختہ عزم، مضبوط قوت ارادی اور سفر کی مشقت کو صبر و حوصلے سے برداشت کرنے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مجلس میں سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا عالم ربانی کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک صالح بندے کے متعلق وحی کی کہ وہ آپ سے بڑے عالم ہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود یہ کہ آپ کلیم اللہ اور اول العزم رسول تھے، طالب علم کا ارادہ فرمایا اسی گھر سے طویل اور پرمشقت سفر کا عزم کیا۔ اپنے پختہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، ہوا مجھے سال ہر سال چلنا پڑے۔ حصول علم کے لیے سخت محنت، ذہانت،
طویل عرصہ اور استاد کی صحبت و نگرانی ضروری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے حصول علم کی شروط بیان کرتے ہوئے فرمایا: میرے عزیز، علم حاصل کرنے کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں، میں تمہیں ان کی تفصیل بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے: ذہانت و فطانت، شوق و ذوق، سخت محنت، گزارنے کے لیے خرچ، استاد کی صحبت اور طویل عرصے تک جد و جہد۔ استاد کا ادب و احترام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر علم سے ہمیں استاد کے ادب و احترام کا درس بھی ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلند مقام رسول اور کلیم اللہ ہے۔ آپ کے طرز تکلم سے طالبان علم کو سبق ملتا ہے کہ استاد کے ساتھ ہمیشہ نرم پست آواز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ اپنے استاد کے حصول علم کی غرض کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی اتباع کروں، کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ آپ کے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد کو استاد کی صحبت کے دوران میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ استاد کے توجیحات اور ہدایت کو نہایت غور سے سننا چاہیے۔ اگر شاگرد سے غلطی ہو جائے تو فوراً استاد سے معافی کا طلبگار ہو۔ استاد کے اطاعت و فرما برداری کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ نیز یہ بھی سبق ملتا ہے کہ استاد کو بھی شاگرد کی غلطیوں پر درگزر کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل پر انعامات ربانی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر متعدد انعامات ارزانی کیے تھے، ان کی ایک جھلک درج ذیل نکات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وقت کے تمام لوگوں پر فضیلت و برتری عطا فرمائی، فرعونیوں کی ذلت میں تسلط اور غلامی سے نجات عطا کی اور انہیں معزز اور آزاد قوم بنایا۔ ان کے دشمن فرعون اور اس کے لشکر کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرقاب کیا، جس سے ان کو دلی راحت ملی۔ انہوں نے پینے کے پانی کی قلت کی شکایت کی تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمے جاری فرما دیے۔ سورج کی گرمی اور تپش نے انہیں پریشان کیا تو انہیں بادلوں کے خوشگوار سائے عطا کیے گئے۔ ان کی خوراک کا بندوبست من و سلویٰ کی شکل میں کر دیا گیا۔ ان تمام انعام و اکرام کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی اور اس کے ساتھ شرک جیسا کبیر جرم نہ کیا اور اپنی نبی کی نافرمانی کی اور جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑا تو انہیں طرح طرح کے عذابوں اور سزاؤں کا سامنا پڑا، جو کہ ہر ناشکر اور مشرک کا نصیب ہوا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اگر تم ناشکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آج مسلمان عالم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت وافر عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر میں مطلوب اور ذلیل و خوار بھی مسلمان ہی ہیں۔ ان کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، نہ افواج و اسلحے کی ذہین اور عقلمند ماہرین کی کمی ہے، نہ جدید وسائل کے حصول کے لیے سائنسدانوں کی قلت ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ان ساری نعمتوں کے باوجود دنیا کی حقیر ترین، مظلوم ترین اور بے بس قوم ہے؟ کہیں یہ ذلت اور رسوائی کا عذاب اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ تو نہیں؟ مظلوم کی بد دعا اور اس کی قبولیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: مظلوم کی دعا سے بچ، کیونکہ اس کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعونیوں کے ظلم و ستم کا شکار تھی۔ آپ نے فرعونیوں کو ہر ممکن طریقے سے ظلم سے روکنے اور انہیں حق قبول کرنے کی دعوت دی، مگر ان کی دولت و امارات ہر لمحے ان کے فخر و غرور میں اضافہ کرتی رہیں اور ان کا ظلم و ستم ہر گھڑی بڑھتا ہی چلا گیا۔ بلاخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم قوم کے سربراہ کی حیثیت سے ظالموں کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور یوں دعا کی۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، کیا اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں
اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیں اور ان کے دلوں کو سخت کر دیں سو یہ ایمان نہ لانے پائے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مظلوم بندی کی پکار سن لی اور ظالم و جابر قوم کو درج ذیل عذاب چکھائے۔ سالی سے ان کی باغات اور فصلیں ختم کر دی، کبھی سیلاب اور طوفان نے انہیں تباہ و برباد کیا، کبھی ٹڈی دل کے ذریعے سے ان کی فصلیں ویران کر دی جس سے غلے کی شدید قلت ہوگی۔ ان پر جوؤں کا عذاب مسلط کر دیا جس سے ان کی زندگی اجیرن بنا دی گئی۔ ان کے کھانوں، مشروبات، گھروں، بستروں اور محفلوں کو مینڈکوں سے بھر دیا جنہوں نے پھدک پھدک کر ان کے رام و سکون اور عیش و عشرت کو غارت کر دیا۔ نکسیر کے ذریعے سے انہیں جسمانی عذاب اور ان کے پانی کو خون سے بدل کر جسمانی اور نفسیاتی اذیت کا عذاب کر دیا گیا۔ پھر ان کو مرنے تک ایمان کی توفیق نصیب نہ ہوئی، جب نصیب ہوئی تو مہلت ختم ہو چکی تھی۔ ظالموں، متکبروں اور جابروں کے لیے فرعون کی لاش آج بھی درس عبرت کے لیے مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ کوئی ہے جو اس سے انجام بس سے نصیحت و عبرت پکڑے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور نیک کی طرف چلنے کے لیے ہمیں ہدایت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔